السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ سحری کب بند کریں؟ دوستو، میں ایک جگہ پر کمنٹ پڑھ رہا تھا کسی بندے کا، وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے روزہ بند کر دیتے ہیں، اور ایک اور بندے کا میں نے کمنٹ پڑھا، وہ کہتا ہے کہ ہم اذان سے 5 یا 10 منٹ پہلے بند کر دیتے ہیں، اور بتا اس طرح رہے ہیں کہ جس طرح بڑے فخر کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں، اللہ کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھاؤ، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دوستو، آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، اور کھاؤ پیو جب تک تمہارے لیے سفید داری سیاہ داری سے فجر کے وقت صاف ظاہر ہو جائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واضح ہو جائے، یعنی سفید داری اور سیاہ داری، سفید پٹی اور کالی پٹی میں فرق واضح ہو جائے۔ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ بند کرنا، یہ تو آپ لوگوں نے ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بدعت ایجاد کر لی ہے کہ ملا اذان دے گا تو اذان کے بعد کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اذان کے بعد، اذان کا تو تعلق ہی نہیں ہے سحری سے، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کو، ان کے علماء کو اللہ جانے، اب میں کیا بولوں، اتنی بیسک چیز، اتنی بیسک بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ یا اللہ کب تک کھائیں پیئیں؟ اذان تک؟ نہ، یہاں تک کہ سفید داری اور سیاہ داری میں فرق واضح ہو جائے۔ دوستو، جب ہم مشرق کی طرف دیکھتے ہیں نا، ایک سفید سی پٹی آتی ہے وائٹ رنگ کی، افق پہ، ہورائزن پہ، آسمان کے کناروں پہ دیکھو گے نا، اس طرح ایک سفید رنگ کی پٹی اندھیرے کو چیرتے ہوئے باہر آئے گی۔ جب وہ آ جائے تب رک جاؤ، اور وہ واضح نظر آنی چاہیے، حتی یتبینا، وہ واضح طور پر ظاہر ہو جائے۔ اب میں اسلام آباد کا بتاؤں نا، یہاں پہ جو اذان ہوتی ہے نا، اس اذان کے 50 منٹ بعد وہ پٹی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ میری بات مانیں گے؟ اسلام آباد میں 50 منٹ بعد اذان فجر کے سفید اور سیاہ پٹی میں فرق واضح ہوتا ہے، یعنی آپ اذان کے 50 منٹ بعد تک کھا پی سکتے ہو۔ اور ادھر اہل سنت ماشاءاللہ اذان سے 10 منٹ پہلے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 1 گھنٹہ جو اللہ نے ان کو اجازت دی ہے ایکسٹرا، یہ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور پھر افطاری کا وقت تو آپ کو پتہ ہے ان کا ایسے بھی باطل ہے اہل سنت کا۔ اللہ کہہ رہا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ رات کی اللہ نے دوستوں ہمیں نشانیاں بتائی ہیں، نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں اس میں سے لیتا ہوں، کس میں سے؟ رات میں سے۔ فاذا هم مظلمون، تبھی وہ اندھیرے میں۔ اندھیرا شرط ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو جتنے بھی اہل سنت ہیں، مغرب کی اذان کے وقت اوپر دیکھنا، آسمان پر، آسمان کے کناروں پر دیکھنا، تمہیں ہر جگہ انشاءاللہ سرخی نظر آئے گی۔ یہ کون سی رات ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ اللہ کے بندے، یہ کون سی رات ہے جس کے اندر سرخی ہے؟ اس کو بولتے ہیں شفق۔ آپ لوگ تو اپنے روزے باطل کر رہے ہو۔ دوستو، سمجھ گئے آپ ویڈیو بنانے کا مقصد؟ سحری اذان سے اس کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ جب سفید داری سیاہ داری سے جدا ہو جائے پٹی، اندھیرے کو چیرتے ہوئے وائٹ رنگ کی پٹی ہوریزنٹل اس میں آپ کو نظر آئے، تب آپ نے رک جانا ہے۔ اور افطاری کب کرنی ہے؟ جب آپ کو تاریں دکھیں، شفق پھیکی پڑ جائے اور اندھیرا غالب آ جائے شفق پہ، یعنی مغرب کی اذان کے آدھے گھنٹے بعد۔
اگر اذان 6 بجے ہو رہی ہے تو آپ نے 6:30 پہ یا 6:35 پہ روزہ کھولنا ہے۔ اچھا دوستو، ایک بات اور، اس ویڈیو میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اہل سنت ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی روایات کے حوالے دیتے ہیں، یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی، یعنی وہ صحابہ جو رسول اللہ کی وفات کے وقت کم عمر تھے، ٹین ایجرز تھے، ان کے ہمیں حوالے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ چھوٹے بچوں کی، کم عمر صحابہ کی روایات کو قبول نہیں کرتی تھی۔ آپ کی اسکرین پہ دوستو ثبوت چل رہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں ابو سعید الخدری اور انس بن مالک کو رسول اللہ کی احادیث کا کیا پتہ، یہ تو اس وقت بچے تھے، یعنی کم عمر تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ، یعنی حضرت عائشہ کے نزدیک جتنے بھی کم عمر بچے ہیں، یعنی ٹین ایجرز ہیں، ان کی روایات پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ حضرت انس ہوں یا عبداللہ ابن عباس، آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن عباس جو صحابی ہیں، رسول اللہ کی وفات کے وقت 10 سال کے چھوٹے بچے تھے۔ مجھے بتاؤ 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ 10 سال کا بچہ روایتیں بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ نے یہ کیا وہ کیا، اور محدثین کے مطابق عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے 8 یا 9 روایتیں سنی ہیں، حالانکہ عبداللہ ابن عباس 1600 سے زیادہ روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ باقی کس سے سنی ہیں؟ دیکھا اہل سنت سرپرائز، حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے۔ کیوں؟ کم عمر صحابہ، ذہن میں پختگی ضروری ہے، اسی وجہ سے آپ نے اعتراض کیا کہ انہیں کیا پتہ رسول اللہ کی احادیث کا، یہ تو بچے تھے اس وقت، یعنی کم عمر تھے۔ رسول اللہ نے قلم کاغذ منگوایا، یاد ہے وہ عبداللہ ابن عباس والی روایت، 10 سال کا بچہ اکیلے بیان کر رہا ہے۔ اب لگاؤ حضرت عائشہ کا فتویٰ، یہ روایت اڑ گئی۔ صحیح بخاری میں ہے نا دوستو، رسول اللہ نے لوگوں کو کہا جو بیمار تھے کہ اونٹ کا پیشاب پیو، اکیلے ایک صحابی بیان کر رہا ہے، حضرت انس بن مالک، اور حضرت عائشہ کا فتویٰ لگاؤ، یہ روایت بھی اڑ گئی۔ لگاتے جاؤ، اس طرح کتنی زیادہ روایتیں اڑتی جا رہی ہیں۔ وہ صحابہ جو کم عمر تھے، جس طرح عبداللہ ابن زبیر یا اور صحابہ تاریخ میں ہمیں نام ملتے ہیں۔ اور اسی طرح افطاری کے وقت حضرت انس کی ایک روایت ہے کہ آپ اپنی جو نوکرانی تھی اس کو اوپر بھیجتے کہ جا کے دیکھو سورج غروب ہوا ہے، اگر وہ بولتی ہاں سورج غروب ہو گیا ہے تب آپ افطار کرتے، حالانکہ وہ روایات ضعیف ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو، اہل سنت کا سارا جو دین ہے ان ضعیف، کذاب، مستور، مختلط، مدلس راویوں پہ کھڑا ہے۔ مجھے برا بلا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں آپ کی کتابوں سے ثبوت دے رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے، کم عمر صحابہ کی روایات سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ان پر۔ اور جو میں نے پہلا پوائنٹ عرض کیا کہ آپ فجر کی اذان کے اسلام آباد کے مطابق 50 منٹ بعد تک کھا پی سکتے ہو آرام سے۔ مختلف شہروں میں مختلف اوقات ہیں اذان کے، 5-10 منٹ اوپر آگے پیچھے ہے۔ اندازہ لگاؤ، ہمارے سنی جو ہیں اذان سے پہلے بند کر دیتے ہیں، حالانکہ بندے اللہ نے تمہیں 50 منٹ 1 گھنٹے کی وہ جو دی ہوئی ہے ایکسٹرا، کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے؟ ذرا سا ہمت کرو، سر نکال کے دیکھا کرو کھڑکی سے باہر، یا چھت پہ جایا کرو، دیکھا کرو کہ سفید پٹی ظاہر ہو رہی ہے اندھیرے کو چیرتے ہوئے، اور جو آپ کا افطاری کا وقت ہے وہ بھی قرآن کے مطابق کرو۔ مجھے پتہ ہے میں پتھروں سے باتیں کر رہا ہوں، آئی نو، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میری بات اکثر لوگوں کے ذہن سے اوپر جا رہی ہے، یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ اتم الصیام الی اللیل، روزہ رات آنے تک پورا کرو۔ وقت غروب علیحدہ چیز ہے، رات علیحدہ چیز ہے۔ وقت غروب میں صرف سورج کی ٹکیا غائب ہوتی ہے، اس کی روشنی سرخی موجود رہتی ہے، وہ جب غائب ہوتی ہے تو اس کے بعد رات آتی ہے، اور یہ کم از کم اذان مغرب کے 30 سے 35 منٹ بعد
شرعی طور پر رات شروع ہوتی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ اذان مغرب کے ساتھ ہی روزہ کھول کے بیٹھ جاتے ہو۔ اللہ کے بندو، جو میں نے نکات اٹھائے ہیں ان پہ غور کرو۔ سحری کا وقت جو اللہ نے پونا گھنٹہ آپ کو دیا فائدہ اٹھاؤ، اور جو مغرب کی اذان کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے۔ یہ ہے قرآنی روزہ، اور جو آپ استدلال کرتے ہو نا وہ ضعیف روایتوں سے، حتیٰ کہ حضرت عمر اور عثمان سے بھی یہ روایات ثابت ہیں کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر جا کر روزہ کھولا۔ یہ موطا مالک میں بھی روایت ہے اور مصنف عبدالرزاق میں بھی۔ دوستو، یہ دو موضوعات تھے، ایک سحری افطاری کا اور دوسرا حضرت عائشہ کم عمر بچوں کی، کم عمر صحابہ کی روایات قبول نہیں کرتی تھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملیں گے۔ قرآن زندہ باد۔